ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ بس نبی کا کام دعوت ہی دینا ہوتا ہے، اور نبیوں کے ماننے والوں کو بھی صرف دعوت دینی چاہیے، دعوت منوانا آپ کا کام نہیں ہے۔ قرآن میں سورۃ البقرہ میں ہے، نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ دوزخ میں کیوں چلے گئے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے۔ اور یہ ٹاپک تو کئی جگہ آیا کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو اس غم سے ہلاک کر لیں گے کہ لوگ قرآن پہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ پھر سورہ طٰہٰ کے اندر بھی آیا کہ قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھ لیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو اس کے لیے جو ڈر جائے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی قرآن سے آپ اس کو ڈر سنائیں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرے۔ فذکر ان نفعت الذکری، آپ تبلیغ اس کو کریں جس کو کوئی تبلیغ کرنے کا فائدہ ہو۔ سیذکر من یخشی، اسے نصیحت کریں جو ڈرتا ہو۔ ویتجنبها الاشقی، اور جو شکی ہے، بدبخت ہے، بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اسے چھوڑ دیں۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، اس کو ہم اس بڑی آگ پہ جب پیش کریں گے نا، ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر وہاں پہ وہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں، اس کا علاج پھر آگ ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے نبی اس غم سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ لوگ قرآن پہ ایمان نہیں لا رہے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے۔ تو نبیوں کا کام پہنچانا ہوتا ہے، حالانکہ نبی پرائمری ڈیوٹی کس کی ہے دنیا میں؟ اللہ کا پیغام پہنچانے کی، نبیوں کی۔ اگر ان کا کام بھی صرف پہنچانا ہے تو ان کے ماننے والوں کا کام اس سے کم ہی ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا۔ یہاں زیادہ ذرا ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں کہ منوانا بھی ہے، نہیں، دعوت رکھیں، کو مانتا ہے مانے، نہیں، دوسرے کے سامنے رکھیں۔ سر آپ نبی علیہ السلام کو تو ایک کامیاب پرسنالٹی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں نا، اس طرح کے تو بہت کم لوگ ہیں دنیا میں، زیادہ تر تو کوانٹیٹیٹیولی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، قیامت والے دن کئی انبیاء اس حال میں آئیں گے، کسی کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1 بندہ ہوگا جو ان پہ ایمان لائے گا، اور کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا۔ پوری زندگی محنت کر کے ایک بندے نے بھی ان کی بات نہیں مانی ہوگی۔ تو سر یہ امت تو اللہ کی کوئی لاڈلی امت ہے کہ آج نبی کو گئے ہوئے 1500 سال ہو گئے ہیں، اس کے باوجود الحمدللہ لاکھوں کروڑوں میں ایسے لوگ ہیں جو بالکل من و عن اسی طرح کی تعلیمات کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو بہت بڑا معجزہ ہے، ادروائز انبیاء کرام کے ساتھ تو یہ رسپانس نہیں ہوا۔ قرآن میں جو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے، 950 سال تک تبلیغ کر کے چند لوگ، 78 کے قریب لوگ صرف ایمان لے کے آئے تھے، جو ہمیں روایتوں سے پتہ چلتا ہے۔ اور لوط علیہ السلام پہ صرف 2 بیٹیاں، قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لے کے آیا۔ تو اللہ کے نزدیک کوانٹٹی جو ہے وہ اوتھینٹسٹی نہیں ہے بلکہ کوالٹی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بات رکھی، لیکن صرف 12 بندوں نے ایمان قبول کیا ہے ان کی زندگی میں، جو دنیاوی زندگی تھی اٹھائے جانے سے پہلے۔ یہ آج آپ کو جو اتنی بڑی عیسائیت نظر آ رہی ہے نا، یہ تو عیسیٰ ابن مریم کے رفع سماوی کے آلموسٹ 300 سال کے بعد کانسٹنٹائن جو بادشاہ تھا رومن امپائر کا، بت پرست، اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ اور اس زمانے میں چونکہ امپائرز تھی، امپائرز کا مطلب یہ ہے کہ جس نے رومن امپائر میں رہنا نا، تو اس کا مذہب وہ ہوگا جو رومنز کا ہے۔ پہلے رومن شہنشاہ بت پرست تھے، تو ساری امپائر بت پرست۔ اور اگر کوئی مسلمان ہوتا تھا، یا اس زمانے میں جو مسلمان تھے، یعنی جن کو ہم کرسچنز کہہ لیں، یا بنی اسرائیل کے جو پیغمبروں کے ماننے والے، ان کی پرسیکیوشن ہوتی تھی پھر، اس لیے تو ان کو اتنی ماریں جھیلنی پڑتی تھی۔ اصحاب الکاف کا واقعہ اسی لیے ہے نا، وہ حضرت عیسیٰ کے تابعین میں سے تھے نا، ان کو جان بچانی پڑی، 7 ہی لوگ تھے نا صرف۔ پھر جب دوبارہ وہ 300 سال بعد اٹھائے گئے تو پوری کی پوری سلطنت ہی مسلمان ہو چکی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے نبی علیہ السلام کا انکار کرنے سے پہلے تو وہ مسلم ہی تھے۔